السلام علیکم ویورز، میں راشد صاحب کے پاس دوبارہ ان کے گھر پہ موجود ہوں، اور آپ سب ویورز سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے بارے میں معلومات حاصل ہوں۔ السلام علیکم راشد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ راشد صاحب، ایک بہت ہی اہم سوال آپ سے کرنا ہے۔ اکثر میں بھی یوٹیوب پہ کافی ڈفرینٹ چینلز جو لوگوں نے ٹائرز کے حوالے سے بنائے ہوئے ہیں، تو اس میں سر ایک بڑی چیز بار بار آتی ہے کہ قابلی ٹائر۔ سر یہ قابلی ٹائر ہے کیا؟ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ مارکیٹ میں اس کی کیا پریزنس ہے؟ یہ آتے کہاں سے ہیں؟ عمران صاحب، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کی ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے کسٹمرز کو کیونکہ ٹائرز کے متعلق بہت کم نالج ہوتی ہے، اور پھر ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ پرائس کانشیس ہوتے ہیں، کوالٹی کانشیس نہیں ہوتے۔ ہم یہ کہتے ہیں یار کہ بس سستی چیز مل رہی ہے، مہنگی چیز جو ہے وہ ہم لیں گے، اگر 40,000 ہم نے خرچ کرنے ہیں تو یہ اگر ہمیں 10-12 ہزار روپے میں اگر ایک قابلی ٹائر جو مل رہا ہے وہ اگر ہم استعمال کرتے ہیں، اور اگر وہ 4 سال ہر سال میں اگر چینج بھی کرنے پڑتے ہیں تو ہمارا پرپس میٹ ہو جاتا ہے۔ تو لاجیکلی اور پریکٹیکلی اگر اس بات کو اگر ہم ایز اٹ از لے لیں تو یہ بات تو بالکل 101% جو ہے وہ صحیح بات ہے، مگر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ٹائر آپ کی گاڑی کا ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جس پر آپ کی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ جو قابلی ٹائر بیچ رہے ہوتے ہیں، آپ یقین کریں کہ یہ آپ کی جانوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قابلی ٹائر کیا ہوتے ہیں؟ قابلی ٹائر وہ ٹائرز ہوتے ہیں کہ جو اپنی لائف پوری کر چکے ہوتے ہیں، اور مختلف ممالک میں ان کو پھینک دیا جاتا ہے کہ یار اس کو ویسٹ کر دیا جائے یا اس کو آگ لگا دی جائے، اور ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ وہاں ان ممالک میں چلے جاتے ہیں اور ہم وہ پوری لاٹس لے لیتے ہیں ان سے۔ جب آپ پوری لاٹس لیتے ہیں تو اس میں کنٹینرز کی شکل میں یہ ٹائرز آتے ہیں۔ اب جب وہ کنٹینرز کی شکل میں وہ ٹائرز آتے ہیں تو اس کے اندر کوئی اسپیسیفک برانڈ نہیں ہوتا، کوئی اسپیسیفک سائز نہیں ہوتا، کوئی اسپیسیفک ویئر پرسنٹیج نہیں ہوتی۔ ان ٹائرز کے ساتھ کیا اشر ہوا ہے کہ وہ آلریڈی جو ہے وہ ریپیئر ٹائر تھے، آلریڈی وہ اپنی لائف پوری کر چکے ہوئے تھے، انڈیکیٹرز تک پہنچ چکے ہوئے تھے، مگر برانڈز ہوتے ہیں، مسلن بھی ہے، برسٹون بھی ہے، ڈنلپ بھی ہے، پریلی بھی ہے۔ اب یہ ٹائرز اگر آپ ویسے مارکیٹ میں جائیں خریدنے کے لیے تو آپ کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ تو آپ سوچتے ہیں یار کہ میں جو وہ اتنا 70-80 ہزار روپے کے 4 ٹائر لوں گا۔ سوری ویورز، وہ تھوڑا سا ہمارا چائے کا وقفہ ہو گیا تھا تو ہمیں تھوڑی سی ویڈیو ڈسکنٹینیو کرنی پڑی۔ جی راشد صاحب، آپ قابلی ٹائرز کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ میں یہ آپ کو عمران صاحب بتا رہا تھا کہ یہ ٹائرز جو قابلی ٹائرز آتے ہیں، ان کی کوئی فیملی بیک گراؤنڈ کوئی نہیں ہوتی ہے، ان کی کوئی ہسٹری شیٹ نہیں ہوتی ہے، اور آپ بلائنڈ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ یو آر پلینگ ود اٹس ناٹ یو ہو از پلینگ ود ہز لائف، وہ لوگ آپ کی جان سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ان ٹائر کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ لمبے سفر پر بھی جو نکل جاتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، جب آپ اپنی گاڑی کے ٹائرز چینج کرتے ہیں تو وہ جو ٹائرز چینج آپ کرتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ ٹائرز یہی لوگ پرچیز کر لیتے ہیں، یہ اس کی مینول ری گروونگ کرتے ہیں، اس کے پیٹرنز جو ہیں ان کو اور گہرا کرتے ہیں، ان کو پالش کرتے ہیں، اس کے اوپر ایک اسپیشل کمپاؤنڈ ملتا ہے، اس کو جو ہے اس سے چمکاتے ہیں۔ اور بعض دفعہ تو آپ کو یہ لگتا ہے یار کہ یہ جو میں برانڈ نیو ٹائر لے رہا ہوں یہ یوز ٹائر لگ رہا ہے مجھے، اور یہ جو قابلی ٹائر جو ہے یہ بالکل برانڈ نیو ہے۔ تو سر یہ اس میں ریپر وغیرہ بھی چڑھا دیتے ہیں، ریپر مل جاتے ہیں، اسٹیکر دیکھیں نا، ہر چیز ہوتی ہے۔ پھر اس کے اندر ڈیٹس جو ہیں وہ ٹیمپر کر دیتے ہیں، ہاں لیزر گن سے جو بھی۔ ہاں، یہ ٹائر جو ہیں وہ جاپان سے آتے ہیں یا دبئی سے آتے ہیں یا افغانستان سے آتے ہیں، ڈفرینٹ اس کے مینز آف ٹرانسپورٹیشن ہیں، مگر یہ ٹائر جو ہیں کسی بھی صورت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گاڑی میں ٹائرز آپ کے آلریڈی آپ یوز کر رہے ہیں نا، دے آر فار فار بیٹر دین دیز ٹائرز۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو اپنے ٹائروں کی کنڈیشن کا تو پتہ ہے کہ کس ٹائر کے اندر کتنے پنچر ہیں، کون سا ٹائر کیا پرابلم کر رہا ہے، تو ایٹ لیسٹ آپ اس کے متعلق پوری طرح سے ویل انفارمڈ ہیں۔ آپ ایک چیز بازار سے اٹھا کر لا رہے ہیں جس کا کچھ پتہ نہیں ہے آپ کو، اور پرائس بھی یہ ٹائر لاٹس میں جب آتے ہیں تو اس کے اندر کچھ ریشو جو ہے ہارڈلی 5% ایسی ہوتی ہے
کہ جس میں کچھ اچھے ٹائرز بھی آ جاتے ہیں. یعنی کہ کچھ لوگ وہاں پر تو آپ کو پتہ نا کہ باہر کے ممالک میں ایک سرٹن مائلیج دی جاتی ہے کہ جی اس مائلیج کے بعد آپ نے ٹائر کو ریموو کر دینا ہے. تو لہذا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خدا کے واسطے اپنا اور اپنے بچوں کی اور اپنے دوستوں کی اور جن کے ساتھ بھی آپ ٹریول کر رہے ہیں ان کی جانوں سے مت کھیلیں ان ٹائرز کے ساتھ. یہ ٹائرز جو ہیں دے آر ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل. ایک زمانے میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ یہ باہر سے جتنے ٹائرز بھی اس طرح کے آ رہے ہیں وہ ان کو پنچ کر دیتے تھے, ان کے اندر سوراخ کر دیتے تھے تاکہ یہ دوبارہ ری یوز نہ ہوں. مگر پھر یہ پریکٹس دوبارہ سے پھر کسی وجہ سے جو ہے وہ ان ہو چکی ہوئی ہے اور مارکیٹس بھری پڑی ہوئی ہیں اس کی. ہر مارکیٹ کے اندر آپ کو ایک دوسری مارکیٹ ملے گی جس کے اندر یہ یوز ٹائرز پڑے ہوئے ہیں. تو خدا کے واسطے اس سے جتنا دور رہ سکتے ہیں آپ کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے, آپ کی اپنی جان کے لیے, یہ جو ہے نا اٹس اے ویری بگ تھریٹ فار یو. اچھا سر, ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو قابلی ٹائرز ہیں یہ پہلے گورنمنٹ ان کو پنچ کر دیتی تھی تاکہ یہ یوز نہ ہو سکیں, تو یہ پنچ کیوں کرتی تھی سر ان کو؟ دیکھیں اس کو پنچ کرنے کا پرپز یہ ہوتا تھا کہ یہ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ٹائرز جو ہیں یہ اس قابل نہیں ہوتے ہیں کہ یہ گاڑیوں کے ساتھ جو ہے ان کو آپ استعمال کر سکیں. تو پنچ کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو بھی ان ٹائروں کو کنٹینرز کی شکل میں امپورٹ کرتا تھا تو وہ یہ اس میں شو کرتا تھا جی کہ یہ ہم نے سیمنٹ فیکٹریز میں سپلائی کرنے ہیں, کیونکہ سیمنٹ فیکٹریز کے اندر یہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹائرز جو ہیں سب سے زیادہ یعنی کہ جو ہے نا دیر تک جلنے والی چیز ہے. یہ اکثر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی جلسے جلوس ہوتے ہیں تو ٹائر ہی جلائے جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت دیر تک جلتے ہیں. جی. اور دوسری وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ جو آپ کی شو کمپنیز ہیں جو وہ یہ اس کا یوز کرتے ہیں جو جوتے بناتے ہیں تاکہ سولز جو ہے نا اس کے ربر سولز جو بنتے ہیں نا اس پرپز کے لیے بنتے تھے یہ. اچھا. ہمارے یہاں جو ہے وہ مقصد انفارچونیٹلی بجائے یعنی منگواتے ہیں یہ اس پرپز کے لیے سیمنٹ اور شوز کے لیے, سیمنٹ اور شوز کے لیے, اور یہاں پر وہ بیچنا شروع کر دیتے. مجھ جیسے کسٹمرز کو جو ہے وہ جناب کہتے ہیں جی یہ لوٹ سیل میں ہے, یہ تو دیکھیں نیا ٹائر جو ہے مشن کا اگر آپ لیتے ہیں یا پریلی کا ٹائر لیتے ہیں تو وہ 80,000 روپے کا ہے, تو یہ آپ کو جو ہے میں آپ کو 12,000 میں دے رہا ہوں. تو یار آپ 12,000 میں کیوں دے رہے ہیں بھائی؟ ایک 80,000 روپے کی چیز جو ہے اگر اس کا میچ بن رہا ہے اس کے ساتھ تو وائی آر یو سیلنگ اٹ ایٹ سچ اے لو پرائس؟ تو سر یہ تو پھر خودکشی ہے اپنے ساتھ. بالکل خودکشی ہے. یہ میں آپ بتا رہا ہوں کہ یہ اگر اس کو کسٹمر نے اگر اس بات کو کیچ کر لیا نا تو یہ اس مارکیٹ کا رخ بھی نہیں کریں گے کبھی. یا پھر اکثر لوگ جو ہیں وہ قابلی ٹائر اس لیے لے لیتے ہیں کہ جب انہوں نے گاڑیاں بیچنی ہوتی ہیں. اچھا. وہ کہتے ہیں یار چلو یار ابھی گاڑی تو 2 مہینے بک جائے گی, تو وہ کہتے ہیں چلو یار اس میں قابلی ٹائر ڈال دوں تاکہ جو لینے والا بندہ ہے وہ دیکھے ٹائروں کو کہ یار اس میں تو مشرن کا ٹائر پڑے گا. اس کو تو نہیں پتا کہ یہ قابلی ہیں یا کہ امپورٹیڈ ہے یا کہ اسمگلڈ ہے, کیونکہ اس کے اوپر لکھا تو کہیں بھی نہیں کچھ ہوتا نا. جی. تو وہ پھر بجائے اپنی جان چھڑا کر دوسرے کی جان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں. سو دس از دا بیک گراؤنڈ. بہت بہت شکریہ راشد صاحب, آپ نے آج ہمیں قابلی ٹائرز کے حوالے سے بتایا اور مجھے پوری امید ہے کہ کسٹمرز جو ہے اس سے پورا فائدہ اٹھائیں گے. تھینک یو سر. اللہ حافظ.